ڈاکٹر شاہد صدیقی کی اہلیہ ان کی بیوہ نے پہلی بار گفتگو کرتے ہوئے یہ حیرت کا اظہار کیا ہے کہ اس لڑکی کو کیسے چھوڑ دیا گیا، اس کو اس سارے معاملے سے، اس ساری تحقیقات سے کس طرح سے الگ کر دیا گیا جس لڑکی کے لیے میرے بیٹے نے میرے شوہر کا بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، ایک ایسے باپ کا قتل کر دیا جس کی نظر میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا، سب سے زیادہ پسندیدہ بیٹا ان کا قیوم تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیٹا اپنے باپ سے اسی لڑکی کے لیے لڑ رہا تھا، اور پھر ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میرا شوہر تو چلا گیا، میرا شوہر تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، میں اپنے بیٹے کو بھی معاف کر دیتی ہوں، کم سے کم میرا دونوں طرف سے تو نقصان نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ جناب اگر یہ میرا بیٹا نہیں ہوتا، اگر کوئی اور قاتل ہوتا، کوئی اور ملزم ہوتا اور اس نے میرے شوہر کا اتنا بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہوتا تو اس کو جو سزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ، کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب آپ کو میں شروع سے ڈاکٹر شاہد صدیقی کے قتل کے حوالے سے جو پیش رفت ہو رہی ہے، ان کی تحقیقات میں جو پیش رفت ہو رہی ہے، اس حوالے سے میں اپڈیٹ کر رہا ہوں۔ آج پہلی بار ان کی جو بیوہ ہیں انہوں نے کچھ فیصلے لیے ہیں، بڑے سخت قسم کے یہ فیصلے ہیں، اور یہ فیصلے براہ راست امپلیمنٹیشن یا ان فیصلوں کا دار و مدار ان کے بیٹے قیوم جو کہ قاتل ہے اپنے باپ کا، اس پر امپلیمنٹ ہوں گے، اور ساتھ ساتھ وہ لڑکی جس کو پولیس نے حیرت انگیز طور پر جو نا اس سارے معاملے سے کلیئر قرار دے دیا، مطلب جس کی وجہ سے بیٹے نے باپ کا قتل کیا، جس کے لیے بیٹا باپ سے 13 کروڑ روپے کی گاڑی کے لیے تقاضا کر رہا تھا، منتیں کر رہا تھا، لڑائی جھگڑا کر رہا تھا، جس کے لیے اس نے اپنے گھر کے اندر چوری کرائی، جس کے لیے وہ منشیات کا عادی بنا، جس کے لیے اس نے 60 لاکھ روپے کے ہینڈ بیگز خریدے، اسی لڑکی کو اس قتل کے معاملے سے پولیس نے فی الوقت کلیئر قرار دے دیا۔ اور بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر شاہد صدیقی کو قتل کرنے کے بعد یہ قیوم کس سے ملنے کے لیے جاتا ہے؟ یہ اسی اپنی محبوبہ، اسی گرل فرینڈ جس کا نام بینش ہے، اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے، لیکن پولیس نے تحقیقات میں کہا کہ جناب نہیں، آپ کلیئر ہیں، آپ کا اس قتل سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر شاہد صدیقی کی جو بیوہ ہیں انہوں نے میڈیا کے کچھ نمائندگان سے گفتگو کی ہے، اور وہ گفتگو انہوں نے اپنے بیٹے کو لے کے اور اس لڑکی کو لے کے کی ہے۔ انہوں نے کچھ سخت قسم کے فیصلے اٹھائے، مطلب اگر اس لڑکی کو کلیئر قرار دے دیا گیا تو پھر بیٹے کا کیا قصور ہے؟ بیٹے کو بھی کلیئر قرار دے دینا چاہیے، کیونکہ قتل اس نے تو نہیں کیا، 3 اور لوگوں نے کیا نا، وہ تو اجرتی قاتل تھے۔ بیسیکلی موٹیو سمجھا جاتا ہے کہ اس قتل کے پیچھے بینیفیشری کون ہے، فائدہ کس کو ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب ان کی والدہ نے، اب جو قیوم کی والدہ ہیں، انہوں نے کیا کیا فیصلے لیے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، اور شدید حیرت کا اظہار اس بات پہ کیا کہ اس لڑکی کو کلیئر قرار دے دیا جس لڑکی کے لیے قیوم اپنے والد سے لڑ رہا تھا، جھگڑ رہا تھا کہ بھائی مجھے اس سے شادی کرنی ہے اور میں کسی سے شادی نہیں کروں۔ اچھا، جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے ان کے حوالے سے کچھ تحقیقات کروائی تھی، پتہ چلا تھا کہ جناب یہ لڑکی ان کی گھر کی بہو بننے کی شایان شان نہیں ہے۔ میں پیسے کی بات نہیں کر رہا، پیسے کی ریل پیل تو ان کے گھر کے اندر ویسی بہت تھی، لیکن کچھ اور تقاضے بھی ہوتے ہیں، خاندانی ہونا، اچھا بیک گراؤنڈ ہونا، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے گھر کی بہو کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں، کس پیرامیٹر میں لانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے، لیکن وہ اپنے باپ سے لڑ پڑا، پھر 13 کروڑ روپے کی گاڑی جس کے لیے بک کروائی وہی وہ لڑکی تھی۔ اب ان کی والدہ نے، یعنی قیوم کی والدہ نے کہا ہے، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس لڑکی کو بالکل انہوں نے شامل تفتیش نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کو کلیئر قرار دے دیا۔ اب اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جا کے باقاعدہ اس کی پٹیشن دائر کریں گے کہ اس لڑکی کو اس سارے قتل میں شامل تفتیش کیا جائے اور اس کو بھی تحقیقات کے دائرے کے اندر لایا جائے، اس سے بھی تحقیقات کی جائے، کیونکہ سب سے بڑا سوالی نشان یہ ہے کہ قیوم اپنے والد صاحب ڈاکٹر شاہد کو قتل کروانے کے بعد سب سے پہلے جو ملاقات کرنے جاتا ہے نا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی لڑکی ہوتی ہے، بینش، جس کے لیے وہ اس کا نشہ بھی کرتا ہے، منشیات بھی کرتا ہے، اس کو پیسے بھی لے کے دیتا ہے، اس کو گفٹس بھی لے کے دے رہا ہوتا ہے، اس کے لیے گاڑی بھی پسند کر رہا ہوتا ہے، تمام چیزوں کو۔ اس کے بعد وہ یہ کہتی ہے کہ جناب اکثر لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر شاہد صدیقی کی بیوہ صاحب، انہوں نے کہا کہ جناب اکثر لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں کیونکہ اپنے شوہر کو کھو چکی ہوں تو میں اپنے پھر بیٹے کو کیوں کھاؤں۔ ان کا تو دونوں طرف سے نقصان ہوا نا، ایک تو ان کا شوہر چلا گیا، دوسری طرف جس نے ان کے شوہر کو قتل کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید میں اپنے بیٹے کو معاف کر دوں، کیونکہ مدعی کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہی گھر والے ہیں نا، جنہوں نے سارا معاملہ بتایا ہوا ہے، اور دوران تفتیش قیوم نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لی۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جو باپ اپنے بیٹے سے حد سے زیادہ محبت کرتا، تو انہوں نے یہ بات روحانسی انداز میں
ایموشنل انداز میں بات بولی کہ ڈاکٹر صاحب اپنے اس بیٹے سے، 2 بیٹے ہیں ان کے، ایک تیمور ہے اور ایک قیوم، انہوں نے کہا قیوم سے حد سے زیادہ محبت کرتے تھے، اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتے تھے، اسی کے لیے وہ تمام چیزیں کیا کرتے تھے۔ ہر ایک کے گھر کے اندر نا کوئی پسندیدہ بیٹا ہوتا ہے، کوئی لاڈلا بیٹا ہوتا ہے، کوئی قریبی اولاد ہوتی ہے، کبھی کسی کی پہلی اولاد قریبی ہوتی ہے، کسی کی آخری اولاد قریبی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ قیوم سے حد سے زیادہ محبت کرتے تھے، مطلب اس حد تک محبت کرتے تھے کہ وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے تھے۔ 13 کروڑ روپے کی گاڑی کا مطالبہ کیا گیا، اس مطالبے کو بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، حالانکہ وہ اس چیز کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے بھی کرنے کو تیار ہوں، اور کچھ بعید نہیں ہے، آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ اسی لڑکی کو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پسند بھی کر لیتے، رضامند بھی ہو جاتے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے باپ کو اس بیٹے نے بے دردی کے ساتھ مار دیا، بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اور اس کی جو آڈیو ہے کہ میں آج ہی اپنے باپ کو مرا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا مرا ہوا منہ دیکھنا چاہتا ہوں، آج ہی مجھے اپنے باپ کی لاش چاہیے۔ انہوں نے کہا ایسے بیٹے کو کس صورت میں معاف کیا جائے، کیسے معاف کیا جائے؟ یہ آج اپنے باپ کو قتل کرا رہا ہے، کل یہ کسی اور کو قتل کروا دے گا کر کے، اور یہ بات بالکل جینون ہے۔ اس کا ہاتھ اس وقت روکنا چاہیے تھا جب اس نے اپنے باپ کو ڈرانے کے لیے ان پر قاتلانہ حملہ کرایا، پھر اپنے گھر کے اندر چوری کروائی۔ اسی وقت اس کا ہاتھ، اگر کہتے ہیں نا کہ بچہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اسی وقت اس کا ہاتھ روکنا چاہیے، ورنہ اس کا دل کھل جاتا ہے، اس کے دل میں سے ڈر ختم ہو جاتا ہے، اس کے دل میں سے نا تمام چیزوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں گا مجھے معافی مل جائے گی۔ آج اگر قیوم کو معافی مل جاتی، اس کی والدہ اس کو معاف کر دیتی ہے، کل اسی والدہ کا قتل کر دے گا یہ شخص، کیونکہ اس کی تربیت میں معاف کرنا نہیں ہے، شاید درگزر کرنا نہیں ہے، شاید اس کی فطرت کے اندر ہی شاید بدلہ لینا ہے۔ تو انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جناب اس کیس کو پروسیڈ کیا جائے گا، اس کیس کو لے کے آگے بڑھا جائے گا، اور کسی بھی طور پر قیوم کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کو وہ سزا دلوائی جائے گی جو اگر یہ میرا بیٹا نہیں ہوتا، کوئی ایک رینڈم ملزم ہوتا، قاتل ہوتا، تو اس کو جو سزا میں دلواتی، یہی سزا میں اپنے بیٹے کو بھی دلواؤں گا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یار اس لڑکی کو کیسے چھوڑ دیا گیا، جس لڑکی کے لیے انہوں نے، ان کے بیٹے نے اتنا سنگین قدم اٹھایا، اس کو کیسے چھوڑ دیا؟ تو اب اس کو بھی شامل تفتیش کروانے کے لیے پٹیشن دائر کریں گے۔ اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ سبھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ آپ کا حامی و ناصر، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔